السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایھا الاخوان الکرام، انی عرضت علیکم من قبل عدۃ قصص فی الامانۃ والامناء، والآن اعرض علیکم عدۃ قصص من الایثار والمؤثرین۔ واعلموا ان الایثار احد الاخلاق الطیبہ التي يتمتع بها المسلمون الصادقون، يبذلون مما اعطاهم الله وهم راضون سعداء، حتى وإن كانوا في أشد الحاجة إليه. فالإيثار أن يقدم المسلم حاجة أخيه على نفسه رغبة في ثواب الله وجنته، والإيثار يؤدي إلى ترابط المجتمع وقوته، ويغرس الألفة والمودة في قلوب أبنائه، ويجعلهم جسدا واحدا يشعر كل منهم بحاجة أخيه ويسارع في قضائها، مقتدين في ذلك بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا مثالا رائعا في الإيثار والبذل والعطاء. والإيثار كما سترون قد يكون بالمال أو بالنفس، وهو أعلى درجات الإيثار، ولكن لا إيثار في أعمال الخير والبر أو العبادات، والفضل في ذلك لمن سبق إليها. سامعین و ناظرین، سلسلۃ قصص الاخلاق یعنی اخلاقی حکایات، جن کو انگلش میں مورل سٹوریز کہا جاتا ہے، ان کے ترجمہ کرنے کی سیریز چل رہی ہے۔ وصف امانت کے بارے میں 7 ویڈیو تو آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور امانت کے بارے میں اور بھی امانت کے بارے میں واقعات ہیں۔ یہ نمونے کے طور پر کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج کے اس ویڈیو میں وصف ایثار کے بارے میں صرف ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ آنے والے ویڈیو میں مزید واقعات پیش کیے جائیں گے۔ ایثار کا مطلب ہوتا ہے ثواب کی نیت سے اللہ کی رضامندی کے خاطر آدمی اپنے دوسرے بھائی کی ضرورت کو مقدم رکھے، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلا دے، خود پیاسا رہ کر دوسروں کو پلا دے، خود ضرورت مند رہ کر دوسروں کی ضرورت پوری کرے۔ ایثار کبھی مال سے بھی ہوتا ہے، کبھی دوسرے کی خاطر جان دے کر بھی ہوتا ہے۔ اس پہلے واقعے میں آپ اسی کو دیکھیں گے کہ ایک کتے نے اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے مالک کو بچایا۔ اب آئیے تمہیدی باتوں میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ ترجمہ کرنے سے پہلے عرض کر دوں کہ جو لوگ شروع سے الف سے اے سے عربی سیکھنا چاہتے ہیں، وہ دروس اللغت العربیہ الجزء الاول اور الجزء الثانی کو اسٹیپ بائی اسٹیپ یعنی ترتیب سے سب اسباق دیکھیں۔ ان دونوں کی پلے لسٹ کریٹ کر دی گئی ہے، اس میں جا کر دیکھ لیجئے۔ اور جو لوگ ایڈوانس لیول کے ہیں، ان کے مناسب ویڈیو اس پلے لسٹ میں مل جائے گی۔ مثلا قصص النبیین، القراءۃ الراشدہ، نفحۃ الادب، کامل کیلانی کے کتابچے وغیرہ کا ترجمہ، اور ان کے علاوہ مزید معلومات۔ اب آئیے ترجمے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التاجر والکلب، تاجر اور کتا۔
تاجر کی جمع ہے تجار اور کلبن کی جمع ہے کلاب۔ یحکا ان تاجرا غنیا کان له کلب وفی یستخدمہ فی الحراست، بیان کیا جاتا ہے، نقل کیا جاتا ہے، حقا یا حقیقہ منا نقل کرنا، نقل کیا جاتا ہے یا منقول ہے کہ ایک مالدار تاجر، اس کا ایک وفادار کتا تھا جو اس کی، جس سے وہ خدمت لیتا تھا نگرانی میں، حراستن کا معنی نگرانی کرنا، جس سے وہ خدمت لیتا تھا نگرانی کرنے میں۔ وفی وفادار، اس کی جمع آتی ہے اوفیا۔ وکان التاجر یحسن معاملۃ الکلب، اور تاجر کتے کے ساتھ معاملہ اچھا کرتا تھا۔ مما جعل الکلب یزداد وفاء للتاجر یوما بعد یوم، جس کی وجہ سے، یعنی کتے کے ساتھ معاملہ اچھا کرتا تھا، اس کی وجہ سے کتا تاجر کے لیے وفاداری میں بڑھتا رہا، یومن بعد یوم، دن بدن، یعنی کتے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا، اچھا معاملہ کرتا تھا، تو اس اچھے برتاؤ کی وجہ سے کتا وفاداری کے اندر بڑھتا جاتا تھا، یعنی زیادہ وفادار ہوتا جاتا تھا تاجر کے لیے دن بدن۔ وذات یوم طلب التاجر من خادمہ ان یجہز لہ الطعام، اور ایک دن تاجر نے اپنے خادم سے درخواست کی کہ وہ اس کے لیے کھانا تیار کرے۔ فاسرع الخادم واعد طعاما شہیا، پس خادم نے جلدی کی اور مرغوب کھانا تیار کیا۔ شہی، مشتہن اور مشہی، ان تینوں کا معنی ہوتا ہے مرغوب، من پسند، اور اس نے مرغوب کھانا تیار کیا۔ ثم وضعہ علی المائدۃ، پھر اس نے اس کو دسترخوان پر رکھا۔ مائدتن، اس کا معنی ہوتا ہے دسترخوان، جس پر کھانا رکھا جائے، میز کو بھی کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے موائد۔ اور مائدۃ العملیات الجراحیہ، آپریشن ٹیبل کو کہتے ہیں، مائدۃ العملیات الجراحیہ، یعنی آپریشن ٹیبل جس کے اوپر مریض کو سلا کر آپریشن کیا جاتا ہے۔ وانصرف، اور وہ لوٹ گیا، یعنی میز پر ٹیبل پر کھانا رکھا اور لوٹ گیا۔ لیحضر بعض الاشیاء الاخری، تاکہ وہ دوسری بات چیزیں حاضر کرے۔ وکان الکلب واقفا بالقرب من المائدۃ، اور کتا دسترخوان سے نزدیک کھڑا تھا۔ فرآ منظرا مخیفا، تو اس نے ڈراؤنا منظر دیکھا۔ اخاف یخیف، اخافتن سے مخیف اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ڈرانے والا، خوف پیدا کرنے والا، تو یہاں پر ترجمہ ہوگا بھیانک، ڈراؤنا منظر۔ فرآ منظرا مخیفا، پس اس نے بھیانک منظر دیکھا یا ڈراؤنا منظر دیکھا۔ رآ ثعبانا يدخل من الباب ويصعد فوق المائدۃ ويأكل من الطعام، اس نے اژدہے کو دیکھا جو دروازے سے داخل ہو رہا تھا اور وہ دسترخوان پر چڑھ رہا تھا اور کھانے میں سے کھا رہا تھا۔ ثعبان کہتے ہیں بری سانپ کو، اور ایک ہوتا ہے حیتن، حیتن چھوٹے سانپ کو کہا جاتا ہے، پتلا سانپ اس کو حیتن کہا جاتا ہے، اور ثعبان بری سانپ کو کہا جاتا ہے اژدہے کو۔ قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو واقعہ ہے کہ لاٹھی دادی سانپ بن گیا، تو ایک جگہ پر قرآن میں حیتن کا لفظ استعمال کیا ہے تو کہیں ثعبان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو ثعبان برا اژدہا،
تو یہ سانپ تھا تو بہت ہی بڑا، لیکن دوڑنے میں اتنا تیز تھا جیسے کہ پتلا سانپ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن میں اس کو حیتن بھی کہہ دیا۔ ثم ينفث فیہ من سمہ القاتل، پھر وہ اس کھانے میں اپنا مہلک زہر پھونکنے لگا۔ سمن، سمن اور سمن، سین کے اوپر تینوں حرکتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے زہر، اور سوئی کے ناکے کو بھی کہا جاتا ہے، سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے اس سوراخ کو بھی کہا جاتا ہے سمن۔ قرآن کریم کے اندر ہے فی سم الخیاط، اور اس کی جمع آتی ہے سموم۔ اور سمن قتال یا سمن قاتل، زہر قاتل۔ ثم اور نفس ینفس، نفوس نفسن، باب نصر انصر سے، نفس ینفس نفسن، منہ سے تھوک یا جھاگ نکالنا۔ اور نفس اما فی الصدر، دل کی بات اگلنا۔ جیسے اگر یوں کہنا ہو میں نے میرے دل کی بات کہہ دی تو آپ یوں کہیں گے نفست اما فی صدری، نفست اما فی صدری، میرے دل میں یا میرے سینے میں جو بات تھی وہ بات میں نے کہہ دی۔ ثم ينفث فیہ من سمہ القاتل، پھر وہ اس کھانے میں اس کا قتل کرنے والا، اس کا مہلک زہر پھونکنے لگا۔ فجر الکلب خلف الثعبان، پس کتا اژدہے کے پیچھے دوڑا۔ جرا یجری، جرین کا معنی دوڑنا، بہنا۔ وحاول ان یفتک بہ لکنہ خرج سریا، اور اس نے کوشش کی کہ اس کو ہلاک کر دے۔ فتقا، یفتح کو فتقن کا معنی حملہ کرنا، ہلاک کرنا، اسی سے فتاکن کا معنی مہلک، قاتل۔ الاسلحۃ الفتاکۃ مہلک، تو ہلاک کرنے والے جو ہتھیار ہو اس کو کہا جاتا ہے الاسلحۃ الفتاکۃ۔ وحاول ان یفتک بہ، اور اس نے کوشش کی کہ اس کو ہلاک کر دے۔ لکنہ خرج سریا، اور لیکن وہ تیزی کے ساتھ نکلا۔ واختفی فی جوہر عمیق فی حدیقۃ المنزل، اور وہ چھپ گیا گھر کے باغ میں ایک گہرے بل کے اندر چھپ گیا۔ جوہرن کہتے ہیں بل کو، سانپ وغیرہ کا جو بل ہوتا ہے رہنے کا گھر، رہنے کی جگہ، اس کو کہا جاتا ہے بل، جوہرن۔ وَأَثْنَا هَذِهِ الْأَحْدَاثِ دخلت فتاة خرساء فشاہدت الثعبان، اور ان واقعات کے دوران، ان حادثات کے دوران ایک گنگی لڑکی، نوجوان لڑکی داخل ہوئی، اس نے سانپ کو دیکھا۔ شاہدہ کا معنی دیکھنا، شاہد شاہد مشاہدتاً، اور رعا یرا کا معنی دونوں کا دیکھنا۔ ورأت ما فعلہ، اور اس نے دیکھا وہ جس کو اس نے کیا، یعنی سانپ نے جو کیا تھا، منہ ڈالا وغیرہ، یہ اس نے دیکھا۔ ولکنہا خافت ولم تستطع ان تفعل شیئا، اور لیکن وہ ڈر گئی اور وہ کچھ نہیں کر سکی، اس نے طاقت نہیں رکھی کہ کچھ کرے، یعنی کچھ کر نہیں سکی۔ فخرجت مسرعۃ تبحث عن احد لتخبرہ بما حدث، پس وہ نکلی تیزی کے ساتھ، مسرعۃ یہ حال بنے گا، پس وہ تیزی کے ساتھ نکلی، جلدی کرتے ہوئے نکلی، تاکہ کسی آدمی کو تلاش کرے، یعنی کسی آدمی کو تلاش کرنے کے لیے وہ جلدی نکلی تاکہ وہ اس کو خبر دے، یعنی اس آدمی کو خبر دے اس چیز کی، اس صورتحال کی جو پیش آئی۔ فخرجت مسرعۃ تبحث عن احد لتخبرہ بما حدث، پس وہ تیزی سے نکلی کسی کو تلاش کرنے کے لیے تاکہ وہ اس کو خبر دے اس صورتحال کی جو پیش آئی۔ حدث یا حدث کو معنی پیش آنا، واقع ہونا۔
وبعد لحظات حضرت تاجر وجلس لیتناول الطعام، اور کچھ گھڑیوں کے بعد یعنی کچھ لمحات کے بعد تاجر حاضر ہوا اور وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا. وجلس لیتناول الطعام، اور وہ بیٹھا تاکہ کھانا کھائے. تناول الطعام کا معنی کھانا کھانا. فجر الکلب نحوہ، کتا اس کی طرف دوڑا. نحوہ یعنی الیہ، کتا اس کی طرف دوڑا. ووقف قریبا منہ، اور وہ اس سے نزدیک کھڑا ہو گیا. وہو ینبہ محاولا ان ینبہ الی ما حدث، اور وہ بھونک رہا تھا. نباہ ینبہ نباہن کا معنی بھونکنا، کتے کا چلانا، کتے بھیڑیے وغیرہ کا چیخنا چلانا. اور وہ بھونک رہا تھا کوشش کرتے ہوئے کہ تاجر کو متنبع کرے اس صورتحال کی جو پیش آئی. تیزی کے ساتھ اپنے مالک کو متنبع کرنے کے لیے بھونکنے لگا. ولیکن التاجر لم یفهم حقیقت الامر، اور لیکن تاجر معاملے کی حقیقت کو نہیں سمجھا. وظن ان الکلب جائع فقدم له بعد الطعام، اور اس نے گمان کیا، خیال کیا کہ کتا بھوکا ہے، بس اس کے سامنے کچھ کھانا اس نے پیش کیا. لیکن الکلب ابتعد عن الطعام، لیکن کتا کھانے سے دور ہو گیا. ولم یاکل منہ، اور اس میں سے نہیں کھایا. وظل ینبہ بشدۃ، اور سختی کے ساتھ تیزی کے ساتھ بھونکنے لگا. فتعجب التاجر، تاجر نے تعجب کیا. ولکنہ لم یہتم، اور لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی. اہتم یہتم اہتماما، اس کا معنی ہوتا ہے توجہ دینا، خیال کرنا، اہمیت دینا، دلچسپی لینا. ولیکنہ لم یہتم، اور لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی. ومد یدہ نحو الطعام، اور اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھایا. مد مد مدن کو معنی لمبا کرنا، اس کا ہاتھ لمبا کیا یعنی کھانے کی طرف اس کا ہاتھ بڑھایا. فقفز الکلب بسرعۃ الی المائدۃ واکل من الطعام، بس کتے نے تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی دسترخوان کی طرف. تیزی کے ساتھ دسترخوان کی طرف کتے نے چھلانگ لگائی. قفز یقفز کا معنی کودنا، چھلانگ لگانا، جمپنگ کرنا. وَأَكَلَ مِنَ الطَّعَامِ، اور کھانے میں سے کھایا. فَسَقَطَ مَيِّتًا، پس وہ مردار ہو کر گر گیا. فَأَلْقَى التَّاجِرُ الطَّعَامَ مِنْ يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، تاجر نے اس کے ہاتھ سے کھانے کو ڈال دیا اس سے پہلے کہ وہ اس میں سے کھائے. وَوَقَفَ مَذْهُولًا مِمَّا حَدَثَ، اور وہ حیران کھڑا ہو گیا اس صورتحال سے جو پیش آئی. مذہولاً کا معنی حیران، ہکا بکا رہ جانا. ذیل یذہلو کا معنی ہکا بکا رہ جانا، حواس باختہ ہو جانا. اور وہ حیران ہو کر کھڑا ہو گیا اس صورتحال سے جو پیش آئی. وفی هذه اللحظة جاءت الفتاة الخرساء ومعها بعض الخدم، یہ معها پڑھیں گے ان کے اوپر زبر. اور اسی لمحے میں کنگی نوجوان لڑکی آئی، اس حال میں کہ اس کے ساتھ کچھ خادم تھے، کچھ نوکر تھے. خادم کی جمع خدمن. فاشارت الیہم لتبین لهم ما حدث، اس نے ان کی طرف اشارہ کیا تاکہ وہ بیان کرے ان کے سامنے وہ چیز جو پیش آئی ہے. تبین یتبین، تبین کا مطلب بیان کرنا، خبر دینا، تاکہ وہ ان کے سامنے بیان کرے وہ چیز جو وہ صورتحال جو پیش آئی. فعرف التاجر حقیقت الامر، تو تاجر نے معاملے کی حقیقت کو جان لیا. وعلم مقدار وفاء الکلب له، اور کتے کی اس کے لیے وفاداری کی مقدار کو جان لیا. یعنی کتے کو اس کے ساتھ کتنی وفاداری تھی اور کتنی مطلب ان کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا، اس کی مقدار کو اس نے جان لیا. کون سا کتا؟ الذی ضحی بنفسہ من اجل التاجر، وہ کتا جس نے اپنی جان کی بازی لگا دی تاجر کے خاطر. من اجل التاجر، یہ اجل پڑھیں گے، جیم کے اوپر زبر پڑھیں گے. من اجل التاجر یعنی تاجر کے خاطر. ضحی یضحی تضحیۃً، قربان کرنا، قربانی دینا. فتأثر التاجر بما فعله الکلب الوفی،
تاجر متاثر ہو گیا یعنی اثر لے لیا اس چیز کی وجہ سے جس کو وفادار کتے نے کیا. وقال لخدمہ اور اپنے خادموں سے کہا ھذا الکلب قد فدانی بنفسہ ولذلك سوف اقوم بدفنہ اکراما لہ لانہ آثرنی علی نفسہ. یہ اس کتے نے اپنی جان کو میرے لیے قربان کر دیا. فدا یفدی فدان مال دے کر جان چرانا فدیہ دینا اور فداؤ بحیاتی ہی جان نثار کرنا یا حیاتن کی جگہ پر نفسن لکھا ہے یعنی جان قربان چاہے حیاتن کا ہو چاہے نفسن کا ہو دونوں استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پر یہ بنفسی ہی کا اس کی جگہ پر آپ بحیاتی ہی بھی کہہ سکتے ہیں. تو فدا ہو بحیاتی ہی او بنفسی ہی اس کا معنی ہوتا ہے جان نثار کرنا جان قربان کر دینا. ھذا الکلب قد فدانی اس کتے نے بنفسی اس کتے نے میرے خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا. قربان کرنے والے کو فاعل بنائیں گے اور جس پر قربان کرے اس کو مفعول بنائیں گے. تو فدانی کے اندر فدا میں جو ضمیر پوشیدہ ہے فدا یفدی ہے تو ضمیر پوشیدہ کتے کی طرف لوٹتی ہے وہ اس کا فاعل یعنی قربان کرنے والا اور یہ یا متکلم یہ اس کا مفعول ہے جس کے خاطر قربان کر دی ہو. یہاں پر اس سے مراد تاجر ہیں یعنی تاجر یا سے مراد یہاں پر تاجر ہے. تو یہ تاجر کہہ رہا ہے ھذا الکلب قد فدانی بنفسہ اس کتے نے میرے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. ولذالک سوف اقوم بدفنہ اکراما لہ اور اسی وجہ سے ان قریب اس کی تجہیز و تکفین کو میں انجام دوں گا اس کے اکرام میں. قام بدفن کا معنی تجہیز و تکفین کرنا مرنے کے بعد کسی کی تجہیز و تکفین کرنا دفنانا اور ان قریب ان کو میں دفناؤں گا اس کے اکرام میں. لأنہ آثرنی علی نفسی اس لیے کہ اس نے مجھ کو اپنے نفس پر ترجیح دی یعنی میرے خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا. کسی جگہ پر اس واقعے کے اندر ایک مزید بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے غالباً حیات الحیوان کے اندر کہ اس نے پھر اس کتے ایک بہت ہی بڑا قبہ بنا دیا تھا. اس کتے کو دفن کرنے کے بعد اس کا ایک بہت ہی بڑا قبہ بنا دیا تھا. تو اس طرح بھی حیات الحیوان کے اندر غالباً لکھا ہوا ہے کہ اس کتے کا پھر اس نے ایک قبہ بنا دیا اس کی یادگار کے طور پر دفن کرنے کے بعد اسی قبر کو ایک قبے کی شکل بنا دیا. یہ تھا ایثار کے سلسلے کے اندر سب سے پہلا واقعہ. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر مزید واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور جن لوگوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے. انشاءاللہ اس چینل کے واسطے سے آپ کو مختلف معلومات ملتی رہے گی. مضامین کے ساتھ ساتھ آپ کی عربی کے اندر مہارت پیدا ہوگی اور آپ کی عربی کے اندر نکھار پیدا ہوگا. تو چلیے چلتے ہیں ملتے اگلے ویڈیو کے اندر. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.